الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو جن لوگوں نے اللہ کی بات مان لی اور صداقت اور سچائی لانے والے کی تصدیق کی اور ساتھی بن گئے، ان کے بارے میں کافی خوشخبریاں آئیں. اور یہ بات کیا کم ہے کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جو کچھ چاہیں، جو کچھ ان کی دل کی تمنا ہو. فرماتے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ اللہ رب العزت دور کر دے، ختم کر دے ان کی چھوٹی موٹی گناہوں اور کوتاہیوں کو. وہ تو بڑی بڑی نعمتیں عطا ہوں گی اور ان کو بہترین اجر تو ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا کیا ہوگا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ رب العزت ان کا بھی کفارہ فرمائے، ان کو ختم کر کے ان کے بجائے اللہ رب العزت اپنی مہربانیوں سے انہیں مزید دے دے. اسوأ، سوء، بری باتیں چھوٹی موٹی اسی طرح کی، یا کچھ ایسے گناہ کہ جن کا تعلق شرک یا حقوق العباد سے نہ ہو، کیا چلتا ہے. تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں کیا کرنی. نمازوں میں کوتاہی ہو گئی تھی، چلو کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کی عزت کا سودا تو نہیں کیا، خائن غدار اور دین فروش اور ایمان فروش تو نہیں تھا، شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا. یہ چھوٹی موٹی باتوں کو اللہ درگزر فرماتا ہے. اور کفارہ بھی وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو اجر جو دے گا وہ ان کے کیے دری کے بمقابلے میں بہترین ہوں گے. کیا کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ یہ تو بہترین ہے. جو کچھ ان کے اعمال ہیں ان کی مناسبت سے ان کو اجر نہیں، احسن، اس سے کافی بہتر. الذی کانوا یعملون، جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے ان کی بہترین معاوضہ، اجر، اجرت. تو کیا ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کے لیے. اپنے بندے کے لیے اللہ کافی ہے، کوئی بھی ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ کافی، ان کے نائبین اور جانشین کو بھی اللہ کافی، اور ہر بھوکے پیاسے اور محتاج اور پریشان حال مظلوم انسان کو بھی اللہ کافی. اللہ کافی ہے اپنے بندے. اور ان لوگوں کو دیکھو، یخوفونک، یہ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، بالذین من دونہ، جو کچھ اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. مخلوق ہو چاہے کوئی، مخلوق کا خالق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. جو کم درجے کی جو ان کے اپنے خود ساختہ معبود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو وہ ڈراتے ہیں. لات یہ کرے گا، عزا یہ کرے گا، منات یہ کرے گا. اور آج کے مسلمان کیا بتا دیں، خواہ کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو کر
اچھا جی، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ ہاں، اور اسی طرح بھی ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ سیدھے راستے پر لے آئے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پرانی باتیں چھوڑو، اس امت سے متعلق جتنی بھی باتیں اور ثبوتیں اور گواہیاں ہیں ان کا مشاہدہ کرو، ابتدائے اسلام کی بات کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فرمودات کی بات کرو۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ اگر ابو جہل کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن بلال حبشی اور اس جیسے بہت سارے اور حضرات رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی مقدر میں ہدایت تھی تو کافروں نے کم زور لگا دیا ان کو ہدایت سے منحرف کرنے کے لیے، لیکن کیا ان کے زور کام کر گیا؟ بالکل نہیں۔ تو الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت غالب، ہمیشہ غالب، ہر چیز پر غالب، ایسے غالب کہ کبھی کسی معاملے میں کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، اور ذی انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنا انتقام لے لے گا۔ اب انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے، اور انتقام کی جگہ وہ آنے والی ہے، وہاں پہنچ کر اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب انواع و اقسام کی زنجیریں گردنوں میں، پاؤں میں، ہاتھوں میں جکڑے ہوئے، بدترین عذاب، سوء العذاب، بئس المہاد، اسی طرح کی بہت ساری جہنم تیار کیا ہے، یہاں خوب پڑاؤ، ظلم کرو، شرک کرو، کفر کرو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہاں سزا بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار اور جنت بھی تیار، بس آپ جائیں اور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ اللہ انتقام لینے والی ذات ہے، دنیا میں کبھی کبھار اپنے بندوں کا انتقام لیتا ہے اور آخرت میں اپنا انتقام لے لیتا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے اور سوچا جائے کہ انسان کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔